الحمدللہ دارالعلوم دیوبند سے حضرت نے تعلیم حاصل کی ہے، اور ان قریب جو ہمارے اپنے محب العلماء محبوب العلماء جن کو کہا جاتا ہے، جو لاکھوں دلوں کی اصلاح کرنے والے تھے، جن سے میری مراد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، جو حال ہی میں حضرت کا 2-1.5 سال پہلے انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرت سے نسبت بھی حاصل ہے اور خلافت بھی حاصل ہے۔ اللہ والوں کی نظریں جن کے اوپر ٹکتی ہیں تو وہ الحمدللہ بڑا، جیسے کہ ہم کوئی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے جائے کھنگال کر کوالٹی دیکھتے ہیں، پیر صاحب کی زندگی کے اندر یہ تھا کہ اپنے مریدین میں کوالٹی کو دیکھتے تھے اور خلافت سے سرفراز فرماتے تھے۔ اللہ نے بڑی خوبیوں سے حضرت کو مالا مال کیا ہے، بڑی صلاحیتوں سے اللہ نے مالا مال کیا ہے۔ حیدرآباد کے اندر رہ کر باطل عقائد پر اور باطل فتنے جو ابھرتے ہیں ان کا تدارک اور ان کا تعاقب بھی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سے ہم نے درخواست کی کہ آپ ہمارے علاقے کے اندر تشریف لائیں، تو الحمدللہ صبح سے حضرت مسلسل مجلسوں میں لگے ہوئے ہیں، باوجود یہ کہ طبیعت بھی خراب ہے، بخار بھی چڑھ رہا ہے، پھر بھی دین کا اتنا جذبہ ہے کہ اپنی طبیعت کا بھی تقاضا نہیں ہے اور اس کا ہیلا نہیں ہے، پھر بھی الحمدللہ ہمارے درمیان میں آ کر ہمیں اپنے علمی صلاحیتوں سے ہم لوگوں کو نوازنا چاہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں حضرت والا سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے علاقے کا مرکز بھی ہے، الحمدللہ ہفتہ واری اجتماع بھی ہوتا ہے، اور حضرت کا بھی تعلق دعوت و تبلیغ سے الحمدللہ دیری نہ ہے، حضرت کے بھی اسفار تبلیغ کے اندر ہوتے بھی رہتے ہیں۔ الحمدللہ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کو جو عنوان دیا گیا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کیسی ہو اور ہمارے نسلوں پر کیسی ہماری محنت ہو، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ دیر ہمارے درمیان میں بات کریں گے۔ جب تک دعا نہ ہو تمام ساتھی بیٹھے رہے۔ میں درخواست کرتا ہوں ساتھی جڑ کر بیٹھ جائے، ذرا جڑ جائے، قریب آ جائے۔ اللہ والوں کے درمیان میں جڑ کر بیٹھنا یہ دلوں کی جوڑنے کی علامت ہے، جڑنے کی علامت ہے۔ اور اندر آ جائے، اور اندر آ جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے ایک حرکت پر بھی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ ادھر آ جائے۔ اگر کوئی تقاضا نہیں ہے، بڈھا آدمی نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، جان جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، تو الحمدللہ بیٹھ کر جذبے کے ساتھ سنیں، جذبے کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے، جذبے کے ساتھ پہنچانا بھی ہے۔ اور بھی مجمع الحمدللہ آنے والا ہے، ساتھی قریب ہو کر بیٹھے، آنے والوں کو آسانی ہو سکے۔ حضرت سے درخواست ہے کہ اپنے عنوان کے تحت ہمارے سامنے بات پیش کریں۔ الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ ایمان کے کیا تقاضے چاہتے ہیں، کہ ایک مومن اپنے ایمان کے تقاضوں کو کیسے پورے کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی انزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کو نازل کر کے بھیجی گئی ہیں، ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ،
جو اللہ کا انکار کرے گا اور ملائکہ کا انکار کرے گا، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ اللہ کی کتابوں اور ان کے رسولوں کا انکار کرے گا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن کا انکار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ایسا آدمی بہت دور کی گمراہی میں جا کر پڑ جائے گا۔ اس آیت کے تحت میں پہلی بات یہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں ایمان لاؤ۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نماز پڑھنے والے سے ہم یہ کہیں کہ جو ابھی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہے اس سے بول رہے نماز پڑھو، تو بھئی ابھی تو کیا کر رہا تھا، میں ابھی تو نماز ہی پڑھ رہا تھا، پھر اس سے بول رہے نماز پڑھو، تو کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نماز نہیں پڑھے، بے ڈھنگی نماز پڑھے، صحیح پڑھو۔ چنانچہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ آپ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، وضو بنائے اور نماز پڑھی 4 رکعت، پھر وہ بھی رسول اللہ کی محفل میں آ کر بیٹھ گئے، تو آپ علیہ السلام ان کی نماز کو دیکھ رہے تھے، پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، تم نماز نہیں پڑھے ہو، دوبارہ نماز پڑھ لو۔ تو وہ صحابی گئے، پھر نماز پڑھے، 4 رکعت پڑھ کے پھر آ کے بیٹھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ لو، تم نماز نہیں پڑھے ہو۔ پھر دوبارہ جا کے پڑھے، آ کر محفل میں بیٹھے تو پھر تیسری بار فرمایا۔ تیسری مرتبہ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مجھے جیسی آتی ہے میں نے ویسی پڑھی ہے، آپ مجھے سکھا دیں کہ کیسی پڑھنا چاہیے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، 4 رکعت نماز آپ نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد پڑھ کر صحابی کو دکھائی کہ ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ تمہاری نماز میں تعدیل ارکان، سکون سے رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنے کے بعد سکون سے کھڑے ہونا، پھر آرام سے سجدے میں جانا، یہ تعدیل ارکان تمہاری نماز میں نہیں تھا جو کہ واجب ہے، اس واسطے تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھایا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ بظاہر کوئی بندہ اپنی نماز پڑھ چکا ہے لیکن رسول اللہ کی نظر میں وہ نماز نہیں پڑھا ہے۔ اس وقت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو آپ نے اس نمازی کی نماز صحیح کروائی۔ اس وقت ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم بظاہر نمازی ہیں لیکن پتہ نہیں رسول اللہ کی نظر میں ہم نمازی ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے نمازیوں کو رسول اللہ اگر دیکھیں گے تو بولیں گے کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، تم پوری زندگی کی نمازیں دہراؤ اس واسطے کہ تمہاری ایک نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اس واقعے میں نماز پڑھ کے آ کے بیٹھنے والے صحابی سے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھا، ایسے ہی اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں ایمان لاؤ، مطلب جیسا تمہارا ایمان ہے وہ ایمان نہیں ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسا لاؤ۔ تو اس آیت کے پیش نظر بھی ہم میں سے کتنے مسلمان وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے، رسول اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ۔ جیسے ہمارے سماج کے لحاظ سے ہم اس کو مثال سے سمجھیں، اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر ویڈیو گیم کھیل رہا ہے یا مسجد میں بیٹھ کر بیڑی سگریٹ پی رہا ہے تو اسے ڈانٹتے اور تنبیہ کرتے ہوئے کیا بولتے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں نہیں معلوم، یہ مسجد ہے، یہ جملہ ہم بولتے ہیں۔ تو اس کو نہیں معلوم وہ مسجد میں بیٹھا ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ کسی شراب کے اڈے پہ بیٹھا ہے؟ وہ بھی تو معلوم مسجد ہی میں بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیل رہا ہے یا بیڑی سگریٹ پی رہا ہے یا شور شرابہ کر رہا ہے
تو ہم جو اسے بولتے ہیں کہ تم کہاں بیٹھے، معلوم یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں اگرچہ کہ معلوم ہے کہ تم مسجد میں بیٹھے ہو، لیکن تمہاری حرکت بتا رہی ہے کہ تم مسجد میں نہیں بیٹھے، بازار میں بیٹھے جیسا حرکتیں کر رہے ہو، تمہاری یہ حرکت بتا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم ایمان والوں جو خود کو ایمان والے سمجھتے ہو، تمہاری حرکتیں بتا رہی ہیں کہ تم ایمان والے نہیں ہو، اس واسطے ایمان لے کے آؤ۔ تو اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا، ایمان والوں آمنو باللہ ورسولی، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی انزل علی رسولہ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لے کے آؤ۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ بندہ مومن ہے لیکن ایمان کے تقاضوں پر نہیں چلتا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ تم بظاہر مومن ہو لیکن ایمان کے تقاضوں پہ نہیں چل رہے ہو، اس لیے تمہیں صحیح مومن بننا پڑے گا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو جتنی نعمتیں دی ہیں، ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت کے تابع ہیں باقی ساری نعمتیں۔ ایمان کی نعمت ملی تو اس کے صدقے میں جو کچھ بھی ہمیں ملا وہ سب نعمت ہے۔ ایمان نہیں ملا، اس کی جگہ ہزاروں نعمتیں مل گئیں، تو پھر وہ نعمتیں نعمت نہیں ہیں، وہ سب بھی عذاب ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت ملک کے پرائم منسٹر کو ایمان کی نعمت نصیب ہے؟ نہیں ہے۔ باقی دنیا کی ساری نعمتیں نصیب ہیں۔ اب بتائیے، کیا اس کے مرنے کے بعد اسے جنت ملے گی؟ باقی سب نعمتیں تو ہے اس کے پاس، ایمان کی نعمت نہیں ہے تو یہ ساری نعمتیں نعمت شمار نہیں ہوں گی، مرنے کے بعد ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ اگر کسی آدمی کے پاس اپنا گھر گزارا چلانے کے واسطے 3 وقت کی روٹی کا پیسہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایمان ہے، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو بتائیے کوئی نعمت اس کے پاس دنیا کی بہترین اور بڑی نعمت نہیں تھی لیکن ایمان کی نعمت تھی، تو مرنے کے بعد جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کیا معلوم ہوا؟ ایمان کی نعمت کے بعد دوسری نعمتیں نہ بھی ملیں بندہ کامیاب ہے۔ ایمان کی نعمت کے بغیر کئی نعمتیں مل جائیں تو بھی ناکام ہے۔ اگر ہم کو اور ڈیپ میں جا کے سمجھنا ہے، اسے ہم سادے سوال کے انداز میں آپ سے پوچھ لیں، ہم میں سے کون مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان اسلام چھن جائے اور اسے وقت کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے؟ یعنی آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ آپ کی جگہ وقت کا پی ایم آ جائے اور آپ اس کی جگہ پر چلے جائیں؟ یعنی جو ملک کا پرائم منسٹر ہے اپنے کفر کے ساتھ، اس کا جو عہدہ ہے وہ عہدہ اس کفر کے ساتھ کسی کو مل جائے، اور آپ کا جو ایمان ہے اس ایمان کے ساتھ وہ نعمتیں جو آپ کو نصیب ہیں اس کو مل جائیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو سیدھا سوال ہے، آپ میں سے کون مودی بننا چاہتا ہے؟ سیدھی بات ہے، آپ میں سے کون یوگی بننا چاہتا ہے؟ کیوں نہیں بننا چاہتا ہے؟ اگر یہ بننا چاہتے ہیں تو پھر اگلا سوال ہوگا، آپ میں سے کون فرعون بننا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کون قارون بننا چاہتا ہے؟ کیوں نہیں بننا چاہیں گے؟ کیا ان کے پاس نعمتیں نہیں ہیں؟ ان کے پاس عہدے نہیں ہیں؟ ان کے پاس دولت نہیں ہے؟
ہزاروں کروڑوں کی پراپرٹیاں ان کے پاس ہیں، کیا کمی ہے؟ پھر کیوں ان کے جیسے بننا نہیں چاہتے ہو؟ معلوم کیا ہوا؟ یہ ساری دنیا ایمان کی دولت کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ سارے عہدے ایمان کی دولت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ 5 سال کی حکومت پر اترانے والے لوگ اس قابل ہیں کہ ہم ان کے جیسے بننے کی تمنا کریں تو 50 سال نہیں 400 سال حکومت کرنے والا فرعون اس کے جیسا کیوں نہیں بن سکتے؟ پھر 500 سال میں اس طرح کے تماشے کرنے والوں کے جیسے بننے کی خواہش ہے تو 400 سال جسے حکومت ملی ہے ویسے بن جاؤ نا، سیدھے سیدھے فرعون بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہر مسلمان کو ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم اہتمام کے ساتھ امام کے پیچھے ہے تو امام کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے، الگ سے پڑھتا ہے تو خود سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ یعنی اسلام کا راستہ اتنا اہم راستہ ہے کہ ہر آدمی کو ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگنا چاہیے۔ اور یہ صرف مسلمان نہیں، نبی علیہ السلام بھی مانگے، صحابہ بھی مانگے، تابعین بھی مانگے، تبع تابعین بھی مانگے، اولیاء بھی مانگے، سب نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو ہم کتنے زیادہ محتاج ہیں سیدھے راستے کے۔ اب ایمان والے سے کہا گیا کہ اے ایمان والوں ایمان لے کے آؤ، تو مطلب کیا ہوگا کہ جیسے ابھی سمجھایا، مسجد میں بیٹھ کر شور شرابہ کرے، بیڑی سگریٹ پیے، ویڈیو گیم کھیلے، موبائل میں فلمیں دیکھے، تو جیسے وہ بندہ مسجد میں رہ کر مسجد کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اسے ڈانٹ کر کہا جائے گا کہ تم مسجد میں بیٹھے ہو، تھوڑا تو خیال کرو، تو اسے اس کے تقاضے پر لانے کی کوشش کرائی جائے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ ایمان والوں ایمان لاؤ، کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان کا جو تقاضا ہے ان تقاضوں پر چلو، تب پتا چلے گا کہ تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ اب ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ علماء نے ایمان کے چند تقاضے لکھے ہیں۔ پہلا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا ہے کہ ہمیشہ اس بات پر مطمئن ہونا اور اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت سمجھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ ہمیشہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ جس نعمت کا شکر ادا کرو گے اس نعمت میں اضافہ ہوگا، ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جس نعمت پر بندہ شکر ادا کرتا ہے اس نعمت میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنا۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ جب کبھی بھی مارکیٹ سے گزریں، مندر پر نظر پڑے تو فوراً بولنا الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا۔ جب کسی کافر پر نظر پڑے تو بھی کہنا الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا۔ کفر سے جب جب واسطہ پڑے اس موقع پر بندہ اللہ کے اس نعمت پر شکر ادا کرنا، یہ پہلا تقاضا ہے ایمان کا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ بندے کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ مجھے جو نعمت ملی ہے وہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ کتنا بھی بڑا ہو لیکن میں اللہ کے سامنے شکر کر رہا ہوں اس نعمت کا جو مجھے حاصل ہے۔ اس کے بجائے اگر ہم میں سے کوئی بندہ ایسا حلیہ بنایا کہ دیکھنے میں وہ مسلمانوں کے جیسا نہ لگے بلکہ کافروں کے جیسا لگے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا وہ شکر ادا کرنا نہیں چاہ رہا ہے، اس نعمت کو چھپانا چاہ رہا ہے۔ چنانچہ ہم میں سے کتنے مسلمان وہ ہوں گے جو اپنے بچوں کے نام اسلامی نام رکھنے کے بجائے سیکولر نام رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے نوجوان وہ ہیں جو سفر کرتے ہوئے بس میں، ٹرین میں، کہیں پر بھی ٹوپی لگانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ٹوپی لگاتے ہوئے شرم آتی ہے عام ہندوؤں کی طرح ہم دکھیں تاکہ کوئی ہم پر اٹیک نہ کرے، تاکہ کوئی ہمیں چھیڑے نہ، ہمیں ٹارچر نہ کرے۔ جاب کا موقع آتا ہے، ملازمت کا موقع آتا ہے تو آدمی ٹوپی نکال دے، داڑھی نکال دے، تاکہ ہماری ٹوپی اور داڑھی کی وجہ سے کوئی ہمیں انٹرویو میں فیل نہ کرے، ریجیکٹ نہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تم ایمان کے تقاضوں میں سے اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہو، اس نعمت کو چھپانا چاہ رہے ہو تاکہ لوگ مجھے کوئی سیکولر انڈین سمجھ کر میرے ساتھ ڈیل کرے اور میرے ساتھ معاملہ کرے۔ مسلمان ہونے کے لحاظ سے لوگ میری بے عزتی کریں گے اور توہین کریں گے۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی ناقدری ہے کہ اپنے کو مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہمیت وہ ہے ٹوپی کی، کہ مسلمان جہاں بھی ہو، مارکیٹ میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، جہاں پر بھی ہو، ہر مسلمان اس سنت کو اپنا شعار سمجھے، جہاں بھی ہو ٹوپی لگانے کا اہتمام کرے۔ اس سنت کا روب اتنا پڑے گا، 4 ٹوپی والے، 10 ٹوپی والے ایک جگہ پر جمع ہوں گے تو اس سے سامنے والا متاثر ہوگا، چھیڑنا، ہاتھ اٹھانا، بدتمیزی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہوئے بھی ٹوپی پہننا مشکل ہے، اور مسجد میں آ بھی گیا تو خیرات کی ٹوپی پہن کے بیٹھے گا، صدقے کی ٹوپی پہن کے بیٹھے گا، کپڑے بہت زبردست رہیں گے لیکن سر کا جو تاج اور سنت رسول اللہ ہے وہ دوسرے لوگ جو خیرات کے واسطے، صدقے کے واسطے، ایصال ثواب کے واسطے جو رکھے ہوئے ہیں وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں پہن کے بیٹھے گا۔ فقہاء اکرام نے لکھا ہے مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس سے ثواب غارت ہو جاتا ہے، نماز کا ثواب غارت ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ٹوپی گھٹیا قسم کی رہتی ہے۔ گھٹیا قسم کی رہنے کی علامت کیا ہے؟ وہ ٹوپی پہن کر کالج جاؤ گے، وہ ٹوپی پہن کر سسرال جاؤ گے، وہ ٹوپی پہن کر اپنی آفس کمپنی جاؤ گے، نہیں جا سکتے۔ پتہ کیا چلا؟ وہ ٹوپی پہن کر ہم عزت کی جگہ نہیں جا سکتے کیونکہ انسلٹ ہوگی، تو پھر ویسی ٹوپی پہن کر اللہ رب العزت کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ یہ خدا کی شان میں بے ادبی ہے۔ اس واسطے یہ بھی یاد رکھ لیں، اس کو بہانہ بنا کر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے، بلکہ ایک طرح کی ایسی بدعت ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مسلمان مارکیٹ میں بھی ٹوپی لگائے بغیر گھومے گا میرے نزدیک اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، میرے نزدیک اس کی گواہی، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے جو مارکیٹ میں بھی بغیر ٹوپی لگائے گھومتا ہے اور مسجد میں آنے کے بعد نماز کے لیے بغیر ٹوپی لگائے نماز پڑھتا ہو۔ یہ رسول اللہ کی بھی سنت کے خلاف ہے، تمام صحابہ کی سنت کے خلاف ہے، کسی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بغیر ٹوپی کے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، پلاسٹک کی ٹوپی بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی ذاتی ٹوپی رکھ کر نماز پڑھنے کا اہتمام یہ ایمانی تقاضوں میں سے ہے۔ دوسری بات، مسجدوں میں جو یہ نظام رکھا جاتا ہے، پلاسٹک کی ٹوپیاں، کپڑے کی ٹوپیاں اور لکڑی کی ٹوپیاں، الگ الگ قسم کی ٹوپیاں لوگ مستقل رکھتے ہیں، تو جو ٹوپی بھول کر آ جائے وہ نماز کے لیے یہاں سے ٹوپی لگا کر پڑھ لے۔ مسجدوں کی کمیٹیوں کا یہ نظام بھی غلط ہے۔ جب وہ ٹوپی لگانا مکروہ ہے تو وہ ٹوپی لگانے کے لیے رکھنا بھی مکروہ ہے، اس کے لیے ثواب کا ذریعہ سمجھ کر دینا بھی مکروہ ہے۔
آپ اس مسئلے میں یاد رکھیں، میں کوئی بڑی عمر کا نہیں ہوں اور بڑے علم والا بھی نہیں ہوں، بڑے تجربے والا بھی نہیں ہوں، اس واسطے میں کیا بولتا ہوں، کیسا بولتا ہوں، میرے بولنے کی عادت کیسی ہے، اس کو جاننا ہو تو اپنے دسیوں بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں، وہاں سے سن لیں تو کسی بندے کا مزاج آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کس طریقے سے بولتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ مت سمجھیں کہ اس طرح کھلے طور پر منع نہیں کرنا چاہیے، کوئی منکر ہے، کوئی غلطی ہے تو اسے ڈھانگ کر حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مصالح کو تو مسالے کے جیسا پیس دینا چاہیے، جتنا مسالہ پستا ہے اتنا ہی کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے، اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ اس واسطے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، کس کس کا دل لے کے ہم پھرتے رہیں گے؟ بیگم کا دل ہی سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، کہاں سے پبلک کا دل سنبھالیں گے؟ کسی غلطی پر کی جانے والی تنبیہ کو یہ سمجھنا کہ اس انداز سے نہیں، مصلحت اور حکمت سے منع کرنا چاہیے، یہ خود مصلحت ہے کہ ہم صاف صاف بول رہے ہیں۔ اگر ہمیں ان علماء کی طرح بھی بولنا چاہے جنہیں ڈانٹ کر گالیاں دے کر بولتے ہیں، وہ بھی بولنا آتا ہے، تو ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت پر شکر ادا کریں۔ ایمان کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت پر فخر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ فخر کا اظہار کیسے کرنا؟ اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی اور خاندان کے سامنے اسلام اور ایمان کی اہمیت کو بیان کرنا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی خاطر صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ذوالنیرہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیات میں سے ایک صحابیہ ہیں، باندھی تھی، ایمان لا لینے کی وجہ سے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اتنا ان کو ستایا، عذاب دیا، تکلیف دیا کہ اس کی وجہ سے اتنی پٹائی کی گئی، تین دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کوڑے مارے جاتے تھے ایک عورت پر۔ ہمیں اور آپ کو کسی نے ایمان لانے پر کوڑے مارا، کلمہ پڑھنے پر ہمیں پٹائی کی، خاتون عورت ہونے کے باوجود بھی ایمان لانے پر ان کے مرد ہونے کے باوجود ایک مرد نہیں، دو نہیں، پانچ مرد ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے تھے ایمان لانے کی وجہ سے۔ اتنا مارا کہ مار کھاتے کھاتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اندھا دن آدمی کو جہاں ملے وہاں مار دے، سر کو لگ جائے، رگیں پھٹ جائے، یہیں سے رگوں کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب اندھی ہو گئیں تو کافروں نے انہیں تانا دیا کہ ہمارے معبودوں نے، بتوں نے، مورتیوں نے تیری آنکھیں چھین لی ہے، اس لیے کہ تو نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا، اس لیے ہمارے خداؤں نے تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ حضرت ذوالنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں، اللہ 3 دن سے جو مجھے مارا جا رہا ہے یہ تکلیف گوارا ہے، لیکن یہ تانا گوارا نہیں ہے کہ ان معبودوں نے، ان بتوں نے میری بینائی چھین لی، اس واسطے کہ یہ مٹی کے بت ہیں، یہ پتھر کے بت ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تیری ذات قدرت والی ہے، اگر واقعتاً یہ بت کوئی طاقت نہیں رکھتے، تو قدرت والی ذات ہے تو میری بینائی واپس کر دے۔ اللہ سے یہ دعا مانگی، جن کی رگیں پھٹنے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، دعا مانگنے کے بعد وہ بینائی واپس آ جاتی ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ اللہ سے تعلق کیسا تھا اور اس نعمت کے پر فخر کیسا تھا، مار کھانے کے باوجود بھی فخر کے ساتھ ایمان پر جمی ہے، ایمان سے باز آنے تیار نہیں ہے۔ اسے آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے
5 سال سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. 90% فلسطین ختم ہو چکا. 2 لاکھ سے زائد معصوم بچے شہید ہو گئے. پورا ملک کا ملک خالی کروا دیا گیا. آج بھی بچے کچے بوڑھوں پر، عورتوں پر، بے قصور جوانوں پر 10 لاکھ سے زائد فلسطینی یہودیوں کے قبضے میں ان کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. جیل کے اندر ایک وقت کا کھانا بھی ڈھنگ کا نہیں دیا جاتا. بیمار ہونے پر علاج نہیں کرایا جاتا. کوئی قیدی چھوٹ کر بھاگنے کا امکان ہو تو اس قیدی کے پیچھے مگرمچھ چھوڑے جاتے ہیں. ایسے ظالمانہ سلوک کے باوجود بھی ان 5 سال کے عرصے میں ایک خبر، ایک رپورٹ بھی آپ نے سنی نہیں ہوگی کہ ایک فلسطینی مسلمان لڑکا یا لڑکی مرتد ہو کر یہودی یا عیسائی بن گئے. ایک بھی نہیں. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچوں کی شہادتیں، اپنی شوہر کی قربانیاں، حتیٰ کہ میاں بیوی، نیا جوڑا، دولہا دلہن دونوں شادی کے بعد ان 5 سال کے عرصے میں شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم پہلے شہید ہو گئے تو میں تمہارے لیے ایصال ثواب کروں گا، میں پہلے شہید ہو گیا تو تم میرے لیے ایصال ثواب کرنا. شادی کے بعد دولہا دلہن شہادت کی باتیں کرتے ہیں. جتنا مضبوط ایمان ان کا ہے، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں اس کا 10% بھی ہمارا نہیں ہے. ہم وہ قوم ہیں جو SIR سے ڈر جاتے ہیں، جو CA/NRC سے ڈر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں قانونی لحاظ سے اپنے کاغذات اور ڈاکومنٹس نہیں بنانا چاہیے. بنانا چاہیے. اچھا شہری بھی بننا ہے، اچھا شرعی مسلمان بھی بننا ہے. دونوں ضروری ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے مسلمان وہ ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ حالات اگر بگڑ گئے تو فوراً ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو ہم بولتے ہیں ملک چھوڑ کے بھاگو گے تو یہاں کے درندوں سے تو بھاگ جاؤ گے، لیکن حضرت اسرائیل کو کسی ملک آنے کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. جان کہیں نہیں بچے گی، مرنا تو کہیں نہ کہیں پر ہے، لیکن چھوڑ کر بھاگنے سے رہنے والے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر رہے ہو. رہو ایمان پر، شہادت اور جان قربان کرو تو پھر نسلیں یاد رکھیں گی کہ مرنا گوارا کیا لیکن ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا. اپنی نسل کے سامنے ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے صحابہ اور صحابیات کے قربانی کے واقعات بیان کرنا کہ صحابہ ایمان کی خاطر کیسے کیسے قربانیاں دیا کرتے تھے. مسلمان ہونے پر اپنے لیے، اپنی اولاد کے حق میں فخر کرنا. تیسرا تقاضا کیا ہے ایمان کا؟ ایمان کا تیسرا تقاضا یہ ہے ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا کہیں ایمان چلا نہ جائے. اس کی مثال حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے اپنے ایمان پر اطمینان نصیب ہو گیا وہ منافق ہے، اور جو اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہتا ہے وہ مومن ہے. آپ اگر یہاں سے کسی بڑے شہر جانے کے لیے ٹرین میں سفر کیے اور آپ کی بیگ میں 10 لاکھ روپے پیسے ہیں یا 8-10 تولے گولڈ ہے، تو آپ بتائیے ایک بندہ وہ جس کی بیگ میں 10 لاکھ روپے اور 10 تولے گولڈ ہے، اور ایک بندہ وہ جس کے بیگ میں نہیں، جس کے جیب میں بھی کچھ پیسہ نہیں ہے، وہ دونوں ٹرین میں سوار ہوئے، دونوں کے رہنے کا انداز کیسا ہوگا؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بنداز رہے گا، کہیں بھی سو جاؤ، کسی کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، اپنا بیگ چھوڑ کر پوری ٹرین کا دورہ کرتے پھرو، کہیں بھی اسٹیشن آ جائے اتر کر اسٹیشن پر سے پانی لو، سموسا لو، کچھ بھی کھاؤ. لیکن جس کے بیگ میں 10 تولے گولڈ اور 10 لاکھ روپے پیسے ہے وہ باتھ روم جانے کے لیے بھی بیگ لے کے جائے گا، اسٹیشن آنے پر پانی لینے کے لیے بھی بیگ کی طرف ہاتھ رکھ کے پھر پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا،
سونے کے ٹائم پر بھی بیاگ سرہانے رکھ کے سوئے گا. وجہ کیا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ میرے پاس کتنی بڑی دولت ہے، بے چین رہتا ہے پورا سفر منزل پر پہنچنے تک. ایسے ہی مسلمان کو اپنے ایمان کی دولت وہ 10 تولے سونے کے برابر بھی معلوم رہے گی تو پورا سفر موت تک کا بے چینی کے ساتھ گزارے گا. پتہ نہیں کب میرا ایمان چھن جائے. آپ ایمان کے بارے میں انبیاء کی زندگی دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت جنہوں نے قرآن مجید کے ذریعے سے توحید کو اتنا اچھے انداز میں سمجھایا کہ دوسرے انبیاء کے واقعات میں وہ تذکرہ نہیں ملتا. جتنا سورج کے خدا ہونے کا انکار، چاند کے خدا ہونے کا انکار، ستاروں کے خدا ہونے کا انکار، ان سب کے معبود ہونے کا انکار حضرت ابراہیم کے واقعے سے ملتا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت خانے میں جا کر پوری مورتیاں توڑ دی تھیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے ہاتھوں سے اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی، وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری نسل کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. نبی کو اس دعا کی ضرورت ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی نبی مورتی پوجا کرے گا، لیکن کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے اور میری نسل کو مورتی پوجا سے بچا لے. اس سے مفسرین کیا بتاتے ہیں؟ ایمان کے بارے میں انبیاء بھی ڈرا کرتے تھے، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت انہوں نے اپنے بچوں کو جو نصیحت کی ہے، وہ نصیحت تمہیں معلوم ہے؟ کیا نصیحت کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ اندازہ کرو، ابراہیم علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، جن کے خاندان میں 5 نبی ہیں. پوتا نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، جن کے 4 پیڑھیوں سے نبوت چلتی آ رہی ہے. ان کے گھرانے کا ایک نبی دنیا سے جا رہا ہے تو اپنے بچوں کو جمع کر کے نصیحت کر رہا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہمارے خاندان میں ہمارا باپ ولی، ہمارا دادا ولی، ہمارے پردادا ولی، ایسی گارنٹی ہے؟ ہم ولی، ہمارے بیٹے ولی، ہماری 4 نسلوں میں ولایت نہیں، اسلام ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارے پردادا پکے مسلمان تھے کہ نہیں تھے. جن کی 4 پیڑھیوں میں نبوت چل رہی ہے وہ ایمان کے بارے میں ڈر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ہماری 4 نسلوں میں حافظ رہنا مشکل ہے، عالم رہنا مشکل ہے، دیندار رہنا مشکل ہے. ہم کیسے مطمئن ہو جائیں کہ ہماری اولاد ہمارے دنیا سے جانے کے بعد وہ ایمان پر باقی رہے گی؟ بھائی، جو بچے ہماری آنکھوں کے سامنے اسکول میں روزانہ جا کے وندے ماترم پڑھ رہے ہوں، سرسوتی اور لکشمی کی پوجا کر رہے ہوں، جو بچے سوریہ نمسکار کر رہے ہوں، جو بچے گنیش کے تہوار میں ناچتے ہوں اور اس کا لڈو خرید کے کھاتے ہوں، جو بچے کرسمس ڈے کے موقع پر عیسائیوں کو وش کرتے ہوں، ہیپی کرسمس ڈے بولتے ہوں، کیا اس نسل کے ایمان کے بارے میں گارنٹی رہے گی کہ یہ مومن باقی رہے گا جس کی پرورش کفر کے میدان میں ہو رہی ہے؟ جو روزانہ سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، لکشمی دیوی یا سرسوتی دیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، اسکولوں میں کفر کا ماحول سکھایا جا رہا ہے، اس بچے کے بارے میں گارنٹی دو گے کہ یہ بڑا ہونے کے بعد مسلمان باقی رہے گا؟ تو تیسرا تقاضا ہے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا. چنانچہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو ایمان پر باقی رکھنا. رسول اللہ کا دل بدل سکتا ہے؟
نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو ہمیشہ دین پر جما کے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا دل کب پلٹ جائے، کب وہ ایمان سے پھر جائے۔ آپ اپنے آس پاس میں دیکھ لیں کتنی مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کتنے نوجوان ہیں جاب پر ملازمت کی وجہ سے وہ داڑیاں نکال رہے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو حرام کام کے ملازمت بھی قبول کرنے تیار ہیں معاش اور گزارے کے واسطے۔ یہ ایمانی تقاضے کے خلاف ہے کہ ایمان کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ لڑکیاں اپنے اسکول کالج میں بوائے فرینڈ بنانا، چیٹنگ کرنا، میسیجز کرنا، انسٹاگرام پر اپنی ویڈیوز اور فوٹوز اپلوڈ کرنا اور ایموجیز بھیجنا، ویلنٹائنس ڈے منانا، نیو ایئر نائٹ منانا، یہ سب کام مسلمان کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہاں سے ایمان باقی رہے گا؟ کفر کے کاموں کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو تیسرا تقاضا ہے کہ ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ صحابہ اکرام کا خوف کیسا تھا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا اور وہ اچھی موت مرتا، کلمے کی موت مرتا، تو اس کے جنازے میں شریک ہوتے تو اس میت کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے کہ مرنے والے تمہیں موت مبارک ہو، مرنے والے تمہیں موت مبارک ہو، کاش تمہاری جگہ میرا جنازہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ جملہ جب ان کی گھر والی نے سنا یا ان کے دوست نے سنا تو پوچھا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ اس جنازے کی جگہ آپ کی میت ہو؟ تو فرمانے لگے اس کی موت کلمے کی موت ہوئی ہے، پتہ نہیں ہماری موت کلمے کے ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ شام کا مسلمان صبح کافر، صبح کا مسلمان شام کافر ہو جائے گا۔ تو یہ کلمے کی موت مرا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے جیسا میری موت آ جائے۔ تو یہ صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر کیا کرتے تھے۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمانہ صبح مسلمان شام کافر، وہ زمانہ آ چکا ہے۔ کیسے آ گیا؟ آپ کے جو نوجوان ہیں یہ اتنے شریف ہیں، اتنے بھولے ہیں، اتنے اچھے ہیں، ان کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یوٹیوب پر کس کا بیان سننا کس کا نہیں سننا۔ آج کا نوجوان اتنا بے وقوف اور پاگل بن چکا ہے، ہر کوئی اچھا بولنا شروع کر دے اس کو سننا شروع کرے گا، یہاں تک کہ انجینئر کا بھی بیان سنے گا، ڈاکٹر کا بھی بیان سنے گا، کسی اور اناڑی کا بھی بیان سنے گا، جو بولنا شروع کرے دین کے بارے میں اس کا سنے گا۔ نتیجتاً ہوتے ہوتے ایسے بدتمیز بھی پیدا ہو گئے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، مسالک کے ائمہ اکرام کو آپس میں لڑانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ویسے لوگوں کا بیان سن سن کر رات میں اس نے سنا حضرت امیر معاویہ کے خلاف، اور صبح ہوتے ہوتے تک وہی عقیدے کے ساتھ سویا کہ امیر معاویہ صحابی نہیں تھا، وہ نعوذ باللہ کافر تھے، تو یہ کافر بن گیا۔ کسی صحابی کو غلط سمجھنے والا خود غلط ہو جاتا ہے، انہیں منافق سمجھنے والا یہ منافق ہو جاتا ہے، انہیں کافر سمجھنے والا یہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے دسیوں لوگوں کے بیانات سن کر آج کا نوجوان سو رہا ہے، تو پھر اس کے ایمان کے بارے میں کیا گارنٹی دی جائے گی؟ تو تیسرا تقاضا ہے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ چوتھا تقاضا ہے ایمان جن باتوں سے نکل جاتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ کن چیزوں سے ایمان نکل جاتا ہے؟ اس میں سے دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایک نماز چھوڑ دینا، دوسرا ہے بدنظری کرنا۔ اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، بعض احادیث کی روشنی میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ بندہ واقعتاً کافر ہو گیا اور اس کی بیوی سے اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔
بعض احادیث کی روشنی میں واقعتاً نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے. تو کتنے فیصد مسلمان نمازی ہیں؟ کتنا آسان ہے مسلمان کو نماز چھوڑ دینا. آپ اندازہ کرو کہ نماز اتنی بڑی نعمت ہے، پوری کائنات پر اگر کسی عمل سے اثر پڑتا ہے وہ تو نماز ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ آپ دیکھیں، آسمان سے بارش نہیں برسا تو کیا حکم ہے؟ صلاۃ الاستسقاء پڑھو. تم یہاں نماز پڑھو، آسمانوں سے بارش کے فیصلے ہوں گے. سورج گرہن ہو گیا، نماز پڑھو. چاند گرہن ہو گیا، صلاۃ الکسوف پڑھو، صلاۃ الخسوف پڑھو. چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز. مطلب تم یہاں نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز کا اثر سورج پر پڑے گا، تمہاری نماز کا اثر چاند پر پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا بارش نہ ہو تو نماز، سورج گرہن ہو تو نماز، چاند گرہن ہو تو نماز. تو نماز وہ نعمت ہے جس کا اثر کائنات کی ہر چیز پر پڑتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے، اسی نماز جیسی عمل کے عبادت کے بارے میں مسلمان 10 سے 15% مسلمان ہیں جو نمازی ہیں. باقی 90-80% مسلمان بے نمازی ہیں، صرف جمعہ کے مسلمان ہیں. تو نماز جان بوجھ کر چھوڑنے سے آدمی آہستہ آہستہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے. دوسرا کام بد نظری کرنا، ویڈیوز میں، موبائل میں عورتوں کی تصویریں دیکھنا، گندی ننگی تصویریں دیکھنا. آج کا نوجوان جن گناہوں میں کثرت سے مبتلا ہے وہ ہے ویڈیوز، اور وہ بھی گندے اور ننگے ویڈیوز دیکھنے کا مرض ہر نوجوان کے اندر پایا جاتا ہے. سونے سے پہلے تنہائی میں، اکیلے میں 10-15 منٹ دیکھے بغیر نہیں سو رہا ہے. اگر اسی آنکھوں کے زنا کے ساتھ سو گیا، موت آ گئی تو کس حالت میں موت آئے گی؟ کلمہ نصیب ہوگا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں نے طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ میں ایک بندے کو دیکھا جو صرف پورے طواف میں ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے کلمے کی موت دینا، کلمے کی موت دینا، کلمے کی موت دینا. پورے 7 چکر میں ایک ہی دعا مانگ رہا ہے. میں نے اس بندے سے کہا، ارے اللہ کے بندے دوسری دعائیں بھی تو مانگ. تو وہ کہنے لگا، آپ نہیں جانتے کہ کلمے کی موت کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے پوچھا کیا جاننا ہے؟ کہنے لگا، میرا بھائی اور میں دونوں دمشق کی فلاں مسجد میں مؤذن تھے. میرے بھائی نے 40 سال اذان دی مسجد میں، 40 سال اذان دی. اس زمانے میں مائک نہیں تھا، مسجد کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے. ایک دن وہ مسجد کے اوپر اذان دینے کے لیے چڑھا. بازو گھر میں عیسائی عورت رہتی تھی، اس کی لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی. اذان دے کر فوراً اترا، مسجد میں آنے کے بجائے عیسائی عورت کے گھر میں گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں عیسائی ہوں، میرے باپ کا اختیار ہے، تم ان سے بات کر لو. اس نے باپ سے بات کیا تو وہ باپ کہنے لگا، تم مسلمان، ہم عیسائی، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. تم اگر عیسائی بن جاؤ گے تو پھر یہ رشتہ ہو سکتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں عیسائی بن جاؤں گا. اس نے کہا کہ تم عیسائی بن گئے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد تم پھر جاؤ، اس لیے میرے سامنے تم شراب پی کے دکھاؤ. تو اسی وقت نماز چھوڑ کر اذان دے کر گیا ہے اس کے گھر میں، سامنے بیٹھ کے شراب پیا، نشے کی حالت میں گھر کی چھت پر چڑھا، وہی نشے کی حالت میں چھت سے گر کے انتقال ہو گیا. وہ بندہ جو 40 سال اذان دیا ہے، اذان دے کر اتر کے آیا اور عیسائی بن کر شراب پی کر نشے کی حالت میں موت آئی. تو ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا ہمیشہ کہ جس عمل سے ایمان چھن جاتا ہے اس میں سے ایک بد نظری بھی ہے. آج کتنے نوجوان لڑکیاں غیروں کا بستر بنی ہوئی ہیں، حرام اولاد جنم دے رہی ہیں. کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو کم ذات سے کم ذات لڑکوں کے ساتھ بھی زندگی گزارنے پر راضی ہیں. انہیں کیا اسلام کی قدر، کیا ایمان کی قدر. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو خود بھی کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، مسجد کے بجائے رجسٹر آفس میں نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں. اس وجہ سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو. نگاہ بنیاد ہے دل کے معاملے کو بدلنے میں، ایمان سے کفر تک لے جانے میں.
یہ چوتھا تقاضا ہے ایمان کا کہ جس سے ایمان چھن جاتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور چونکہ مرکز کا نظام ہے، یہاں پر تشکیل کی ترتیب رہتی ہے، ایمان بنانے اور ایمانی تقاضوں پر چلنے کے لیے وقت نکالا جاتا ہے، مسجدوں کے ماحول میں گھر سے دور رہ کر علماء کی اور اہل اللہ کی اور قربانی والے ساتھیوں کی تربیت میں رہ کر اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سے تقاضا بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے وقت فارغ کیا جائے۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔